بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ قصائص انبیاء ویڈیو سیریز میں یہ 33ویں پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان ہے۔ اس سلسلے کی پہلی 3 ویڈیوز پہلے ہی اپلوڈ ہو چکی ہیں، یہ اس کا چوتھا حصہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لینا یہ بیان کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کے 3 فرقے اس بارے میں بیان کیا جائے گا۔ عیسائیوں میں 3 معبودوں کا عقیدہ رائج ہو جانا اس بارے میں بات ہوگی۔ عیسیٰ کی موت سے پہلے ہر عیسائی آپ پر ایمان لے آئے گا اس بارے میں بھی بات ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور ان کی وفات کے بارے میں بات ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے اور اسے یہ حق نہیں کہ وہ مجھے گالی دے۔ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میری اولاد ہے، حالانکہ میں اکیلا بے نیاز ہوں، نہ مجھ سے کوئی پیدا ہوا، نہ میں کسی سے پیدا ہوا ہوں، اور نہ ہی میرا کوئی ہمسر ہے۔ ایک اور جگہ پر آیا ہے کوئی بھی ایسا نہیں جو اپنی توہین سن کر اللہ سے زیادہ برداشت کر سکتا ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، وہ پھر بھی ان کو عافیت اور رزق دیتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان کی طرف اٹھا لینا۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزات سے نوازا تھا، پھر بھی یہود نے آپ علیہ السلام کی تکذیب و مخالفت کی اور ہر ممکن طریقے سے آپ علیہ السلام کو ستایا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کسی بھی شہر میں امن سے نہیں رہ سکے۔ آپ علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ خانہ بدوش ہو کر عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے کافی عمر گزار دی، پھر بھی ان بدبختوں کو صبر نہیں آیا اور شاہ دمشق کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھڑکایا کہ ایک شخص جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور بادشاہ کے خلاف رعایا کو ابھار رہا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بھڑک اٹھا اور اس نے فلسطین کے حاکم کو لکھا کہ اس شخص کو گرفتار کر کے سولی پر چڑھا دو۔ فلسطین کے حاکم نے اس کی تکمیل کی اور یہود کی ایک جماعت کو ساتھ لے کر رات کے وقت آپ علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ معاملہ دیکھا اور آپ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ محاصرہ کرنے والے گھر میں ضرور داخل ہوں گے یا مجھے گھر سے نکال کر مقابلہ کرنا پڑے گا، تو آپ علیہ السلام نے اپنے رفقا سے فرمایا تم میں سے کون یہ بات پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی شکل و صورت میری جیسی بنا دے تاکہ وہ گرفتار ہو جائے اور مجھے نجات مل جائے، وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ اس پر ایک نوجوان تیار ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو آپ علیہ السلام جیسی صورت دے دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حالت اونگ میں زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ جب آپ علیہ السلام اٹھا لیے گئے تو لوگ اس گھر سے باہر نکلے۔ محاصرہ کرنے والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل آدمی کو عیسیٰ سمجھ کر گرفتار کر کے سولی پر چڑھا دیا۔ یہود نے بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ ہم نے عیسیٰ کو سولی پر چڑھا دیا ہے۔ عام عیسائیوں نے بلا علمی کی بنا پر ان کی بات مان لی، حالانکہ حقیقت میں وہ عیسیٰ کو سولی چڑھانے میں ناکام رہے۔ بنی اسرائیل کو بجلی کے پکڑنے کی یہ سزا ان کے عہد توڑنے، اللہ کی آیات کو نہ ماننے، انبیاء کو ناحق قتل کرنے اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے تھی کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اس لیے ان میں سے بہت کم ہی لوگ ایمان لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کے 3 فرقے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا تو آپ علیہ السلام کے ماننے والے 3 گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک گروہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ قرار دیتے ہوئے کہا خود اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان کچھ عرصہ موجود رہا پھر آسمان کی طرف چلا گیا۔ دوسرے گروہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہوئے کہا ہمارے درمیان اللہ کا بیٹا کچھ عرصہ موجود رہا پھر جب اللہ نے چاہا تو اسے اپنی طرف اٹھا لیا۔ تیسرے گروہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور رسول قرار دیتے ہوئے کہا ہمارے اندر اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کچھ عرصہ موجود رہا پھر جب اللہ نے چاہا اسے اپنی طرف اٹھا لیا۔ پہلے دونوں کافر فرقے توحید پرست فرقے پر غالب آ گئے اور انہوں نے اکثر توحید پرستوں کو شہید کر دیا۔
اس کے بعد سے عقیدہ توحید مفقود رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین حق دے کر مبعوث فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اصل حقیقت کو واضح فرما دیا۔ عیسائیوں میں 3 معبودوں کا عقیدہ رائج ہونا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کے 300 سال بعد عیسائی علماء سخت اختلافات کا شکار ہو گئے۔ کچھ نے کہا کہ آپ علیہ السلام خود اللہ تھے جو انسانی شکل میں ظاہر ہوئے تھے، کچھ نے اللہ کا بیٹا کہا اور کچھ نے آپ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور رسول کہا۔ ان اختلافات کا فیصلہ کرنے کے لیے وہ رومی بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے سب کی باتیں سن کر ان لوگوں کی بات کو زیادہ پسند کیا جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے اور اس عقیدے کے قائل تھے۔ یہ فرقہ بعد میں ملائکہ فرقے کے نام سے مشہور ہوا، جسے آج کل رومن کیتھولک کہا جاتا ہے۔ توحید پرست فرقے پر بادشاہ نے سختی کی، وہ جنگلوں وادیوں میں بکھر گئے اور زاہدانہ زندگی اختیار کرنے لگے۔ اس طرح ان کی تعداد بہت کم ہو گئی۔ جو افراد باقی بچے وہ آپ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لے آئے۔ بادشاہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مقام پیدائش پر بیت لحم شہر آباد کیا، جو بیت المقدس سے 8 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے، اور اس بادشاہ کی ماں ہیلانیہ نے اس آدمی کو قبر پر کنیسہ تعمیر کروایا جسے لوگوں نے عیسیٰ قرار دے کر سولی پر چڑھا دیا۔ حضرت سلمہ نے ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک ماریہ نامی گرجا گھر کا ذکر کیا جو انہوں نے حبشہ کی سرزمین میں دیکھا تھا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو یہ بتایا کہ وہاں پر میں نے تصویریں رکھی ہوئی بھی دیکھی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان یہود و نصارہ میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو یہ اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے اور ان نیک لوگوں کی تصاویر بنا کر گرجا گھروں میں رکھ دیتے۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی مخلوق میں سب سے بدترین لوگ ہیں۔ عیسیٰ کی موت سے پہلے ہر عیسائی آپ پر ایمان لے آئے گا۔ ہر اہل کتاب شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طبعی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا۔ جب آپ علیہ السلام دجال کو قتل کرنے کے لیے قیامت سے پہلے زمین پر اتریں گے تو اہل کتاب آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے اور تمام مذاہب ختم ہو کر ایک ہی مذہب اسلام رہ جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں اور عیسائیوں کے ان غلط اقوال کی تردید کریں گے جو آپ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے مشہور کر رکھے ہیں اور انہی بے بنیاد باتوں کی وجہ سے لڑتے رہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی بھی آسمان پر زندہ ہیں اور قیامت کے قریب وہ زمین پر اتریں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ضرور وہ وقت آنے والا ہے کہ تم میں حضرت عیسیٰ بن مریم انصاف کرنے والے حکمران بن کر اتریں گے۔ وہ صلیب کو توڑیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے۔ اس دور میں مال کی اتنی زیادہ کثرت ہوگی کہ کوئی بھی مال لینے والا موجود نہیں ہوگا۔ اس وقت اللہ کے سامنے ایک سجدہ کرنا دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ ایک اور جگہ پہ آتا ہے، جب تمہارے درمیان عیسیٰ بن مریم اتریں گے تو اس وقت تم میں سے ہی ایک شخص تمہاری امامت کر رہا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانہ میں زمین میں تشریف لائیں گے اور ایک عرصے تک حکومت کریں گے، کفار سے جہاد کریں گے، مسیح دجال کو قتل کریں گے اور تمام ضروری کام